الله الرحمن الرحيم لا يقال هاهنا أقسام مفرد وهي التعريف بالعام العام مع الفصل أو مع الخاصة أو بالفصل مع الخاصة. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. شے کی جنس قریب اور فصل قریب جمع ہو تو یہ شے کی حد تام ہے، اور شے کا جو ہے نا فصل قریب اور جنس بعید جمع ہو یا اکیلی فصل ہو تو یہ حد ناقص ہے. شے کی جنس قریب اور خاصہ جمع ہو تو یہ شے کی رسم تام ہے، اور اکیلا خاصہ یا خاصہ اور جنس بعید جمع ہو جائے تو یہ رسم ناقص ہے. آگے سمجھے. سوال ہے یہاں اور بھی قسمیں بن سکتی ہیں جی. وہ کیا ہے کہ تعریف کریں شے کی، شے کے عرض عام مع الفصل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ شے کی عرض عام مع الفصل کے ساتھ، یعنی معاشی ناطق، یہ انسان کی تعریف کریں، یا خاص اکیلے خاصے کے ساتھ، نہ عرض عام کے ساتھ مال فصل یا مال خاصہ. مثلا معاشی ناطق تے معاشی ضاحک، یہ انسان کے معرف بن سکتے ہیں. او بالفصل مع الخاصہ تے ناطق ضاحک، کیا ناطق ضاحک انسان کی تعریف میں، تو ان کو کیوں نہیں بیان کیا؟ ہاں جی. سوال ہے کہ یہاں اور بھی قسمیں بن سکتی ہیں. شے کی تعریف کریں عرض عام اور فصل کے ساتھ، جیسے انسان کی تعریف کریں معاشی ناطق کے ساتھ، اور نہیں معاشی ناطق کے ساتھ، بہترین بہونی، یا شے کی تعریف کریں عرض عام اور خاصہ ملا کر معاشی ضاحک انسان کی تعریف شامل. شے کی تعریف کریں فصل مع خاصہ کے ساتھ، جیسے ناطق تعریف کریں ناطق ضاحک کے ساتھ، تو اس کو ان قسموں کو جملہ پورا کرنا کیوں نہیں بیان کیا ہے؟ تو کیا چلو جی. نہ کہا جائے یہاں اقسام اخر ہیں، اور وہ تعریف یعنی شے کی تعریف عرض عام مع الفصل کے ساتھ یا عرض عام مع الخاصہ کے ساتھ یا فصل مع الخاصہ کے ساتھ جی. نہ کہا جائے کہ یہاں اقسام مفر ہیں، اور وہ تعریف عرض عام مع الفصل کے ساتھ یا عرض عام مع الخاصہ کے ساتھ یا تعریف فصل مع الخاصہ کے ساتھ جی. لأننا نقول انما لم يعتبروا هذه الاقسام لأن الغرض من التعريف اما التمييز او الاطلاع على الذاتيات والعرض العام لا يفيد شيئا منهما بس فلا فائدہ فی ضمه مع الفصل والخاصة. جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ محض اعتبار کی نہیں، اعتبار کیا منطقیوں نے ان تین قسموں کا، اس لیے کہ ان تین قسموں میں جو دو قسمیں ہیں نا وہ عرض عام کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے، اور تعریف سے جو غرض ہے یا تو معرف کو جمیع مادہ سے ممتاز کرنا یا اس کے ذاتیات پر اطلاع پانا، یا اس کے ذاتیات پر اطلاع پانا. کیا کہیں جی؟ ہم کہ اس جواب ان قسموں کا اعتبار نہیں کیا، اس لیے منطقیوں نے اعتبار نہیں کیا اس لیے کہ غرض تعریف سے یا معرف کی تمجیز ہوتی ہے یا اطلاع ہوتی ہے معرف کے ذاتیات پر. اور عرض سننا ہوں عرض کرنے لگا نا،
اور عرض عام جو ہے وہ دونوں میں سے کسی کا فائدہ نہیں دیتے، نہ تمجیز کا اور نہ اطلاع کا، کیونکہ عرض عام جو ہے وہ تو غیروں کو شامل ہے، جی اور وہ ہے عرض خارج ہے، ذاتی بھی کوئی نہیں، نہ وہ ذاتی ہے نہ غیروں سے امتیاز کا فائدہ دیتی ہے. کیا کہ جی اس اور عرض عام نہیں فائدہ دیتی کسی شے کا، یعنی تمییز اور اطلاع علی الذاتیات کا. اطلاع شد، لہذا عرض عام کو خاصے کے ساتھ ملانا یا فصل کے ساتھ ملانا کوئی فائدہ نہیں. لہذا عرض عام کو فصل کے ساتھ ملانا یا خاصے کے ساتھ ملانا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں محض نہیں اعتبار کیا منطقیوں نے ان اقسام کا، اس لیے کہ غرض تعریف سے یا تمجیز ہے، یعنی معرف کو جمیع اغیار سے ممتاز کرے، یا اطلاع ذاتیات پر اور عرض عام نہیں فائدہ دیتی کسی شے کا دونوں سے، نہ تمجیز کا نہ بھئی عرض عام ہے، نہ کسی ایک حقیقت کے ساتھ تو خاص نہیں ہے نا، اور دوسرا ذاتی بھی نہیں ہے بلکہ یہ کلی ذاتی ہے کہ کلی عرضی ہے. ایشا بس تو پس نہیں فائدہ عرض عام کے ملانے میں فصل کے ساتھ اور خاصے کے ساتھ. جی اس لیے ہم کہتے ہیں بعض نہیں اعتبار کیا ان اقسام کا، اس لیے کہ غرض تعریف سے یا تمجیز ہے یا اطلاع علی الذاتیات ہے، اور عرض عام نہیں فائدہ دیتی کسی شے کا ان دونوں سے، پس نہیں فائدہ عرض عام کے ملانے میں فصل کے ساتھ اور خاصہ کے ساتھ. تیسری وَأَمَّا الْمُرَكَّبُ مِنَ الْفَصْلِ وَالْخَاصَةِ فَالْفَصْلُ فِيهِ يُفِيدُ التَّمْيِيزَ وَالْاطِّلَاعَ عَلَى الذَّاتِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى ضَمِّ الْخَاصَةِ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ مُفِيدَةً لِلتَّمْيِيزِ لِأَنَّ الْفَصْلَ أَفَادَهُ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ. اچھا جی، تیسری صورت تھی کہ فصل اور خاصے کو ملائیں، فصل اور خاصے کو ملائیں، تو خاصے کے ساتھ ملا کر جو کچھ ہونا تھا وہ اکیلی فصل کر لیتی ہے، لہٰذا حد ناقص اکیلی فصل کے ساتھ ٹھیک ہے، خاصے کو ملانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بہرحال مرکب فصل اور خاصے سے، کس سے؟ فصل اور خاصے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کریں جی. فصل اس مجموعے میں فائدہ دیتی ہے تمجیز کا بھی اور اطلاع علی ذاتی کا. فصل کلی ذاتی ہے نا یار، تو امتیاز کا فائدہ بھی دے گی اور اطلاع ذاتی کا فائدہ بھی دے گی، لہٰذا کوئی حاجت نہیں خاصے کو ملانے کی ذات فصل کے ساتھ. کیا کہ جی؟ اور بہرحال مرکب فصل اور خاصہ سے، کیونکہ فصل اس میں فائدہ دیتی ہے تمجیز اور اطلاع علی ذاتی کا، تو کوئی حاجت نہیں فصل کو ملانے میں خاصے کے ساتھ. اگرچہ خاصہ بھی مفید للتمجیز ہوتا ہے، جی خاصہ بھی مفید للتمجیز صاحب کے ساتھ انسان کی تعریف کریں تو انسان کو خاصہ جمیع مادہ سے حیوان کے سب کے مشارکات سے ممتاز کر دے گا، ممتاز. لیکن فصل جو ہے وہ دو فائدے دے رہی ہے، وہ امتیاز کا بھی فائدہ دے رہی ہے اور اطلاع علی ذاتی کا بھی فائدہ دے رہی ہے. سمجھے ہی؟ اس کا فصل جو ہے وہ تمجیز کا بھی فائدہ دیتی ہے اور اطلاع علی ذاتی کا بھی فائدہ تو دیتی ہے. خاصہ جو ہے وہ صرف تمجیز کا، صرف تمجیز کا فائدہ. اس لیے خاصے کو خاصہ تب لاتا کو نیا فائدہ دیتا، خاصہ نیا فائدہ دیتا نہیں ہے، جی کیونکہ فصل تمجیز کا کیا نا ذاتی اطلاع علی ذاتی کا بھی فائدہ دے رہی ہے اور اس کا بھی فائدہ دے رہی ہے. سمجھیے بات ایشا بس. تو اس کی ضرورت نہیں. کو گل سمجھی کہ کوئی نہیں. فصل اور خاصے کو ملائے نا
تو خاصہ جو ہے وہ اکیلا تمجیز کا فائدہ دیتا ہے، چونکہ ایک حقیقت کے ساتھ جو خاص ہے تو جب اس کے ساتھ تعریف کریں گے تو اغیار سے ممتاز تو کرے گا، لیکن جو فصل قریب ہوتی ہے وہ دو فائدے دیتی ہے، وہ خاصے والا فائدہ بھی دیتی ہے اور اطلاع، ذاتی والا فائدہ بھی دیتی ہے، کیونکہ ناطق ذاتی بھی ہے اور جمی مادہ سے ممتاز بھی کرتا ہے، تو پھر خاصے کو ساتھ ملا کر ہمیں پار جانا ٹرالے ہوتے جی لوڈ کیے جی، ہاں جی چلو جی۔ اور بہرحال وہ جو مرکب ہو فصل اور خاصے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس فصل اس میں یعنی اس مرکب میں فائدہ دے رہی ہے تمجیز کا اور اطلاع علی الذاتی کا، پس نہیں حاجت خاصے کو ملانے کی طرف الیہ فصل کے ساتھ، اگرچہ خاصہ فائدہ دیتا ہے تمجیز کا، سنیں جی اگرچہ وہ فائدہ دیتا ہے، ملانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں ضرورت نہیں؟ فلا حاجت، کیوں حاجت نہیں؟ اس لیے کہ فلا حاجت کی دلیل اس لیے کہ فصل فائدہ دیتی ہے تمجیز کا باوجود شے آخر کے، وہ کیا ہے؟ اطلاع علی الذات، مطلب شابہ جی۔ بہرحال وہ جو مرکب ہو فصل اور خاصہ سے، پس فصل اس مرکب میں فائدہ دیتی ہے تمجیز کا اور اطلاع علی الذاتی کا، پس نہیں حاجت خاصے کے ملانے کی طرف فصل کے ساتھ، اگرچہ فائدہ دیتا ہے۔ اطلاع نہ باب افتعال دی مصدر ہے، اطلاع تو پھر توا سے بدلایا پھر ادغام کیا تو اطلاع جی، اگرچہ خاصہ فائدہ دیتا ہے تمجیز کا، اس لیے کہ فصل فائدہ دیتی ہے تمجیز کا باوجود شے آخر کے۔ ایشا بس ایتھے ہستی سی کو اور بھی وہ کدے گئی ہیں جی، وطریق وطریق الحصر فی الاقسام الاربعۃ ان یقال التعریف اما بمجرد ذاتیات او لا، فإن کان فإن كان بمجرد الذاتيات فإما أن يكون بجميع الذاتيات وهو الحد التام او بے أو ببعضها وهو الحد الناقص، وإن لم وإن لم یکن يكن بمجرد الذاتيات فإما أن يكون بالجنس القريب والخاصة وهو الرسم التام أو بغير ذلك وهو الرسم الناقص۔ اچھا وہ مولے ویسا دا چاس نہیں ہے جی، وجہ حسر نہیں بیان ہے، کیا کرنے لگے نے سونا، وجہ حسر چار اقسام میں یہ ہے، وجہ حسر چار اقسام میں یہ ہے، یوں کہا جائے گا کہ تعریف یا صرف ذاتیات کے ساتھ ہوگی یا صرف ذاتیات کے ساتھ نہیں ہوگی جی۔ کیا کہ جی تعریف یا صرف ذاتیات کے ساتھ ہوگی یا صرف ذاتیات کے ساتھ نہیں ہوگی۔ پہلی صورت اگر تعریف صرف ذاتیات کے ساتھ ہو تو پھر دو صورتیں ہیں، یا سارے ذاتیات کے ساتھ ہوگی یا بعض ذاتیات کے ساتھ ہوگی۔ ہاں جی، اگر پھر دو صورتیں ہیں کہ اگر تعریف صرف ذاتیات کے ساتھ ہو تو پھر آگے دو صورتیں ہیں کہ جمیع ذاتیات کے ساتھ تعریف ہوگی یا بعض ذاتیات کے ساتھ تعریف ہوگی۔ اگر جمیع کے ساتھ ہو تو یہ معرف حد تام ہے، بعض کے ساتھ ہو تو یہ معرف حد ناقص ہے۔ ہاں، اگر جمیع ذاتیات کے ساتھ ہو تو یہ معرف حد تام ہے، اور اگر بعض ذاتیات کے ساتھ ہو تو یہ معرف حد ناقص ہے۔ اور اگر تعریف صرف ذاتیات کے ساتھ نہیں، ذاتیات بھی ہیں، کچھ سجن بھی جڑ گئے ہیں ساتھ، کلی عرضی آندی بھی مینو اتنے پنجاں کلیاں پنج کے تو مینو کسی کھاتے لاؤ نا، مینو بھی تو نال جوڑو جی۔ اگر تعریف صرف ذاتیات کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس معرف کے اندر جنس قریب ہے اور جنس قریب اور خاصہ جڑ گئے ہیں تو یہ ہے رسم تام، اور اگر یہ دونوں نہیں جڑے ہیں تو یہ رسم ناقص ہے۔ ہاں جی، اور اگر تعریف صرف ذاتیات کے ساتھ نہ ہو، بس یا یہ کہ تعریف ہو جنس قریب اور خاصے کے ساتھ تو یہ رسم تام ہے، اور اگر اس کے غیر کے ساتھ ہو تو یہ رسم ناقص ہے۔ اور طریق اور حسر، طریق اور حسر چار اقسام میں یہ کہ کہا جائے تعریف یا صرف ذاتیات کے ساتھ ہوگی یا نہ، بس اگر ہو تعریف صرف ذاتیات کے ساتھ
پس یاج کہ بس لا ہوگی تعریف ہوگی تعریف جمی ذاتیات کے ساتھ ذاتیات اور وہ حد تام ہے، اور حد تام یا ہوگی تعریف بعض ذاتیات کے ساتھ ذاتیات کے ساتھ اور وہ حد ناقص ہے، اور وہ حد ناقص ہے، اور اگر نہ ہو تعریف اور اگر نہ ہو صرف ذاتیات کے ساتھ ذاتیات کے تو پس یا یہ کہ ہوگی تعریف ساتھ یا یہ کہ ہوگی تعریف جنس قریب اور خاصے کے ساتھ، جنس قریب اور خاصے کے ساتھ وہ رسم تام ہے، وہ رسم کا یا اس کے غیر کے ساتھ، اس کے غیر کے ساتھ پس وہ رسم ناقص ہے۔ وہ رسم ناقص ہے۔ اب غیر سے مراد ہے اکیلا خاصہ یا خاصہ اور جنس بعید، جی کیونکہ پیچھے جو 3 صورتیں بنی ہیں وہ نکال دی ہیں۔ جی بھئی غیر میں وہ بھی صورتیں آتی ہیں لیکن وہ پیچھے نکال دی ہیں، پیچھے 2 ہی بچی ہیں، یا صرف خاصہ خاصہ یا خاصہ اور جنس بعید۔ بس جی۔ اور طریق الحصر 4 اقسام میں یہ کہ کہا جائے کہ تعریف یا صرف ذاتیات کے ساتھ ہے یا صرف ذاتیات کے ساتھ نہیں ہے، پس اگر ہو تعریف صرف ذاتیات کے ساتھ پس یا یہ کہ ہوگی تعریف جمیع ذاتیات کے ساتھ اور یہ حد تام ہے، یا ہوگی تعریف بعض ذاتیات کے ساتھ اور یہ حد ناقص ہے، جی اور اگر نہ ہو تعریف صرف ذاتیات کے ساتھ پس جی۔ یا یہ کہ ہوگی تعریف جنس قریب اور خاصے کے ساتھ اور یہ رسم تام ہے، یا اس کے غیر کے ساتھ اور یہ رسم ناقص ہے۔ قالا قال ويجب الاحتراز عن تعریف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة۔ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا واجب ہے بچنا شے کی تعریف کرنے سے اس شے کے ساتھ جو مساوی ہو اس شے کے معرفت میں اور جہالت میں، معرف کے معرفت اور جہالت میں مساوی ہو تو یہ تعریف غلط ہے۔ جی مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا واجب ہے بچنا شے کی تعریف کرنے سے اس شے کے ساتھ جو مساوی ہو شے کے معرفت میں اور جہالت میں۔ سمجھے؟ جی معرف کے معرفت اور جہالت میں مساوی نہ ہو نہیں ہونا چاہیے۔ جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا مصنف رحمہ اور واجب ہے بچنا اور واجب ہے بچنا شے کی تعریف کرنے سے شے کی تعریف اس شے کے ساتھ، یعنی اس معرف کے ساتھ جو مساوی ہو شے کے مساوی ہو شے معرفت اور جہالت میں۔ اور جہالت میں۔ جی فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور واجب ہے بچنا شے کی تعریف کرنے سے اس معرف کے ساتھ جو مساوی ہو شے کے معرفت میں اور جہالت میں۔ کا تعریف تعریف الحرکت بما لیس بسکون والزوج والزوج بما لیس بفرد۔ والزوج ٹھیک ہے، مضاف ہوتا تو پاک زوج ہے۔ جیسا کہ حرکت کی تعریف کرنی کہ حرکت کیا ہوتی ہے، وَهُوَ لَيْسَ بِسُكُونٍ، تو حرکت اور لیس بسکون دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہے۔ کس چیز میں؟ اشارے آندہ تھوڑا جا میرا انتظار کرو۔ ہاں جی کیا کہیں جی؟ جیسا کہ حرکت کی تعریف کرنی کہ وَهُوَ لَيْسَ بِسَكُونٍ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور زوج کی تعریف کرنی ما لیس بفرد کے ساتھ، جی۔ زوج کی اور زوج کی تعریف کرنی ما لیس بفرد کے ساتھ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ برابر ہیں دونوں۔ کس میں برابر ہیں؟ اشارے آندہ تھوڑا جا سال لبو، جیسا کہ تعریف کرنی حرکت کی تعریف کرنی ما لیس بسکون کے ساتھ، ما لیس بسکون اور تعریف کرنی زوج کی اور تعریف کرنی زوج ما لیس بفردن کے ساتھ۔ ما لیس بفرد کے ساتھ۔ اور زوج شادی شدہ بندے دی گل نہیں ہو رہی، وہ کلی جوٹے دی گل ہو رہی، تیرے نال نہیں یار، میں کسی اور نوں سنا رہا، تو واجے جائے بچے۔ ہاں جی جیسا کہ تعریف کرنی حرکت کی ما لیس بسکون کے ساتھ اور تعریف کرنی زوج کی ما لیس بفرد کے ساتھ۔ وعن تعریف الشیء بما لا يعرف الا به، نہ لا یعرف، لا يعرف الا به۔ اور واجب ہے بچنا شے کی تعریف سے اس شے کے ساتھ کہ جو نہیں پہچانا جاتا مگر اسی کے ساتھ۔ ایسا معرف
جس کی معرفت معرف سے آئے، جی ایسے معرف سے بھی بچنا چاہیے۔ جی انہیں معرف دی معرفت دینی ہے تو وہ آندا ہے بھی پہلے تسی معرف کو پوچھو میں کون ہاں، جس ویلے دسے گا تو پھر میں دسیا جائے میں معرف بن جاواں گا۔ ہاں جی، اور شے کی تعریف کرنے سے اس شے کے ساتھ اور واجب ہے بچنا، یہ واجب ہے بچنا شے کی تعریف کرنے سے اس شے کے ساتھ کہ نہیں پہچانا جاتا، نہیں پہچانا جاتا وہ مگر اسی شے، اسی شے کے ساتھ سواء کان، بمرتبۃ واحدۃ، برابر ہے کہ وہ ایک مرتبہ ہو، برابر ہے کہ برابر ہے کہ وہ ایک مرتبہ ہو، کما یقال ہو، کما یقال الکیفیۃ ما بها یقع المشابہۃ، ثم یقال، یقال المشابہۃ اتفاق فی الکیفیۃ، جیسا کہ کہا جائے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے، کیفیت وہ ہوتی ہے جس کے سبب سے مشابہت واقع ہوتی ہے۔ پھر پوچھا جائے مشابہت کیا ہوتی ہے، یہ اتفاق فی الکیفیت کو کہتے ہیں۔ جی جیسا کہ کہا جائے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے تو تعریف کی جائے کہ کیفیت وہ ہوتی ہے کہ واقع ہوتی ہے اس کے ساتھ مشابہت، پھر کہا جائے کہ مشابہت کیا ہوتی ہے اس کی تعریف ہے اتفاق فی الکیفیت۔ اے شاباش، اور واجب ہے اعتراض شے کی تعریف کرنے سے اس کے ساتھ کہ نہ پہچانا جائے وہ نہ پہچانا مگر اسی شے کے ساتھ اسی شے کے ساتھ برابر ہے کہ ہو یہ ایک مرتبے کے ساتھ، مرتبے کے ساتھ، اور مڑ کے چکر جیسا کہ کہا جائے جیسا کہ کہا جائے کہ کیفیت وہ ہوتی ہے کیفیت جس کے سبب سے مشابہت واقع ہو۔ جس کے سبب سے مشابہت، پھر کہا جائے کہ مشابہت کہا جائے کہ مشابہت اتفاق فی الکیفیت کو کہتے ہیں۔ اتفاق فی الکیفیت کو کہتے ہیں۔ جی جی شبہ اور واجب ہے بچنا شے کی تعریف کرنے سے اس شے کے ساتھ کہ نہ پہچانی جائے وہ شے مگر اسی کے ساتھ برابر ہے ہو ایک مرتبے کے ساتھ، جیسا کہ کہا جائے کہ کیفیت وہ شے ہے کہ اس کے سبب واقع ہو مشابہت، پھر کہا جائے مشابہت اتفاق فی الکیفیت ہے، او او بمراتب بمراتبہ کما یقال الاثنان زوج اول ثم یقال زوج اول، زوج اول ثم يقال اول شبہ اول نہیں اول، ہاں جی، ثم یقال، ثم يقال الزوج الأول هو المنقسم بمتساويين ثم يقال المتساويان هما الشيئان اللذان لا يفضل أحدهما على الآخر ثم يقال الشيئان هما الاثنان۔ نانو تسنیہ میں او بلا تھے وے او بے مراتبہ او بمراتبہ کیوں سواں کیمپ تو موڑ کے واپس پھر سواوے آئے کہ مثلاً یوں کہا کہ اسنان کیا ہے، یہ پہلا جوٹا ہے، اسنان پہلا جملہ ہے، پہلا یہ کہ دوسرا تیسرا ہے، پہلا، چار دوسرا ہونا ہے، چھ تیسرا ہونا ہے، آٹھ تھوڑا، اسنان پہلا جوڑ پہلا زوج ہے۔ جی 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 پھر تعریف کی جائے کہ زوج کون ہوتا ہے، پھر کہا جائے کہ زوج اول کون، زوج اول کون ہے جو منقسم ہو۔ اچھا اب اس کے اندر متساویین آ گئے، پھر کہا جائے کہ متساویان کون ہوتے ہیں، متساویان وہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ ہو۔ پھر پوچھا جائے شیئین کون ہوتے ہیں تو کہا جائے کہ وہ اسنان ہوتے ہیں، وہ اسنان ہوتے ہیں، کتوں ٹرے تو کتنے اسنان تے آپ پہنچے۔ ہاں جی شابہ جی، یا وہ کئی مراتب کے ساتھ ہو، جیسا کہ کہا جائے کہ اسنان پہلا زوج اول ہے، زوج اول ہے، پھر کہا جائے کہ اب اسنان معرف تو زوج اول معرف، معرف معرف کے اندر زوج ہے، زوج ہے، پھر کہا جائے کہ زوج اول کون ہے؟ جو منقسم ہوتا ہے متساویین کے اب ہوول منقسم بے متساویین معرف ہے جی معرف کہ اس کے اندر جو متساویین، پھر کہا جائے کہ متساویین بیان کون ہوتے ہیں، وہ دو چیزیں جو جو فضیلت ہوں دو کے ایک کو دوسرے پر۔ کوئی پوچھے کہ شیعان کون ہوتے ہیں، کہ شیعان وہ جو دو ہیں، شیعان وہ اسنان ہوتے ہیں۔ اسنان ہوتے تو یہ کئی واسطوں کے ساتھ مڑ کر پھر واپس آ گئے جی، سنیں جی، چلو جی، یا کئی مرتبوں کے ساتھ ہیں، یا کئی مرتبوں جیسا کہ کہا جائے جیسا کہ السنا ہوں اے اشارے صاحب نے آخنا اگوں
ਇਹ ਬੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇ ਮਰਤਬਾ ਵਾਹਿਦਾ ਤੇ ਮਰਾਤਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮਤਨ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਸਮਝੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁਣ। ਜਾਂ या کئی مراتب کے ساتھ मरातिब के साथ جیسا کہ کہا جائے जैसा कि कहा اسنان زوج اول ہے، नाम जोज پھر کہا جائے زوج اول وہ منقسم بے متساویین ہے، मुंतसिम یعنی ہر معرف کو آگے چلایا، जी پھر آخر میں جا کر پھر وہ پہلے پر موقوف ہو گیا۔ پھر کہا جائے کہ متساویان وہ شیعان ہیں शैआन है کہ نئی فضیلت دو میں سے ایک کو دوسرے پر، फजीलत दो में से एक को दूसरे पर پھر کہا جائے کہ شیعان وہ اسنان ہوتے ہیں، स्नान होते हैं جی या कई मरातिब के साथ, जैसा कि कहा जाए कि स्नान जोज अव्वल है, फिर कहा जाए जोज अव्वल वो जो मुनक़सिम हो मुतसावियान के साथ, फिर कहा जाए मुतसावियान वो दो चीज़ें کہ نہ فضیلت ہوں دو کے ایک کو دوسرے پر، پھر کہا جائے شیعان وہ اسنان ہیں۔ ہاں یہ مثالیں دو آ گئی ہیں، اگے ماتن نے کون دسنی ہے، صرف رکھنا ہے وہی مثالیں جو متن میں پڑھ لی ہیں۔ جی وَيَجِبُ أَن يُحْتَرَزَ عَنْ اسْتِعْمَالِ أَلْفَاظٍ غَرِيبَةٍ وَحْشِيَّةٍ غَيْرِ ظَاهِرَةِ الدَّلَالَةِ بِالْقِيَاسِ لِلسَّامِعِ لکھونے لِكَوْنِهِ مُفَوِّتًا لِلْغَرْضِ۔ وَيَجِبُ الْاحْتِرَازُ عَنْ تَعْرِيفِ الشَّيْءِ وَيَجِبُ الْاحْتِرَازُ عَنْ تَعْرِيفِ الشَّيْءِ بِمَا لَا يُعْرَفُ، تو اس کی آگے دو صورتیں، ایک مرتبہ یا کئی مرتبے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا اور واجب ہے یہ کہ بچا جائے التعریف کے اندر الفاظ غریبہ وحشیہ غیر ظاہر الدلالت کے استعمال سے بنسبت سامع کے سنے ہی جی اے شابہ سے، جی اور واجب ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر سامع کو ان لفظوں کا پیر بابا پتہ ہی نہیں ہے تو ان کے ذریعے وہ معرف کی پہچان کیسے کرے گا؟ یہ جو ہے نا الفاظ غریبہ کا استعمال یہ مفوت للغرض ہے، جی غرض کیا ہے؟ معرفت۔ معرفت۔ تو جب میں نے لفظوں کا معنی نہیں پتا تو تعریف کیسے ہوگی؟ اور واجب ہے یہ کہ بچا جائے الفاظ غریبہ وحشیہ غیر ظاہرۃ الدلالت بالقیاس کے استعمال سے سامع کی نظر سے، کہ سامع کو ان لفظوں کا معنی آتا ہو، سامع کو ان لفظوں کا معنی آتا ہو۔ معنی آتا ہو۔ سنیں نا جی، بھائی ایک بندہ جڑا ہے وہ انگریزی نہیں پڑھیا تو اندر سامنے کسی بندے انگریزی چ گل کی تو اسا کہ یار اس گل دا مطلب کی، تو مطلب پھر انگریزی چ بیان کیتا ہے تو ان کو فائدہ ہوا جی؟ اے گل یا اتنے مشکل لفظ اونچے اونچے کہ وہ الٹا جڑی پلے پئی وہ بھی پتھر نکل جائے۔ جی جی اب چلو جی، اور واجب ہے اور واجب یہ کہ بچا جائے ہے کہ بچا جائے الفاظ غریبہ کے استعمال سے الفاظ غریبہ کے استعمال اور الفاظ وحشیہ کے استعمال سے۔ اور الفاظ وحشیہ وہی جو مسلمانی میں پڑھا تھا غریب تے وحشی کون ہوندا ہے؟ جی یہ ان کو وضاحت یعنی غیر ظاہر الدلالت سے، غیر ظاہر الدلالت سے کس کی نظر سے؟ قیاس کرتے ہوئے سامع کی نظر سے، قیاس کرتے ہوئے سامع کی باوجہ ہونے اس استعمال کے استعمال فوت کرنے والا غرض کو۔ کرنے والا غرض کو۔ جی اور واجب ہے یہ کہ بچا جائے الفاظ غریبہ وحشیہ کے استعمال سے، یعنی غیر ظاہرۃ الدلالت قیاس کرتے ہوئے سامع کے وجہ ہونے اس استعمال کے فوت کرنے والا غرض کو۔ مفوت للغرض، غرض تھی معرفت، جی اس سے کیا معرفت ہے کہ اس کو لفظوں کا ہی نہیں پتا۔ جی جی اقول وهذا ان يبين وجوه اختلال التعريف ليحترز عنها وحیا۔ وهي اما معنویۃ او لفظیۃ۔ شارح فرماتے ہیں جی میں عرض کرتا ہوں مولانا سنین صاحب کی بارگاہ میں کہ آخذہ مصنف شروع ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ بیان کریں تعریف کے اختلال کی وجوہ کیا ہے، جی تعریف کے اختلال کے وجوہ کیا ہے تاکہ ان سے بچا جائے، ان سے بچا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ دو قسم ہیں، کچھ معنوی ہیں کچھ لفظی ہیں، کچھ معنوی ہیں کچھ لفظی ہیں۔ وہ پہلے جڑے بیان ہوئے نا وہ معنوی نے، تو جڑا آخر تو ہے نا وہ یاجب وہ لفظی ہے۔ جی جی
ہاں جی کیا کہ جی شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شروع ہے مصنف رحمہ اللہ یہ کہ بیان کرے تعریف کے اختلال کے وجوہ کو تاکہ ان سے تعریف کے اندر خلل کیسے آتے تو تاکہ ان سے بچا جائے ان وجوہ سے، تو پھر تو وجوہ یا مانیہ ہوتے ہیں یا لفظیہ میں کہتا ہوں شروع مصنف رحمہ اللہ یہ کہ بیان کریں تعریف کے اختلال کے وجوہ کو تاکہ بچا جائے ان سے، اور وہ اختلال یا مانویہ ہیں یا لفظیہ ہیں۔ جی میں کہتا ہوں شروع ہے مصنف رحمہ اللہ یہ کہ بیان کریں تعریف کے اختلال کے وجوہ کو تاکہ بچا جائے ان سے، اور وہ اختلال یا مانویہ ہے یا لفظیہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اما المانویہ فمنہا تعریف الشیء بما یساویہ فی المعرفۃ والجہالۃ۔ مانوی فمنہا او تھلے ومنہا، جی آ رہے ہیں نا، مانویہ بعض ان میں سے یہ ہیں شے کی تعریف کرنی اس کے ساتھ جو شے کے مساوی ہو معرفت اور جہالت میں۔ کیا کہ جی بہرحال مانویہ، پس مانویہ میں سے شے کی تعریف کرنی اس شے کے ساتھ جو مساوی ہو شے کے معرفت میں اور جہالت میں۔ آگے سمجھ جی اے شاباش او کہ دیں گے کس میں معرفت اور جہالت میں۔ اے یکون العلم بأحدهما مع العلم بالآخر والجهل جہل، بأحدهما مع الجهل بالآخر۔ یہ معرفت اور جہالت میں مساوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک کا علم آئے تو دوسرے کا بھی علم خام خواہ آتا ہے، اور ایک سے جہالت ہو تو دوسرے سے بھی خام خواہ جہالت ہو۔ اے مطلب ہے کیا کہ جی مساوی فی المعرفت و جہالت کا کیا مطلب ہے کہ ایک کے علم سے دوسرے کا علم بھی آ جائے، اور تو سے آ گئے تو پھر تو معرف بن گئے یار، کہ جب ایک کا علم ہوتا ہے تو اس وقت خام خواہ دوسرے کا بھی ہوتا ہے، سے نہیں، سے تو معرف چندہ ہے کہ جب ایک کا علم آ جائے تو خام خواہ دوسرے کا بھی علم ہو، یعنی یعنی معرف دونوں کا اکٹھا علم ہے۔ جب اکٹھا ہے تو معرف کا فائدہ کیا ہے جی اور جب یا ایک سے جہالت ہو تو دوسرے سے بھی جہالت ہو، یعنی اگر معرف مجہول ہے تو معرف بھی مجہول ہو، معرف بھی مجہول ہے۔ یہ مطلب بھی بہر المانویہ، پس بعض ان سے شے کی تعریف کرنی اس شے کے ساتھ جو مساوی ہو اس شے کے، اے یساوی دی و ضمیر دا مرجی تعریف الشے جی تے ہی ضمیر دا مرجی ما اس کے معرفت میں اور جہالت میں، یعنی ہو علم دو میں سے ایک کا علم بالآخر کے ساتھ، دونوں اکٹھے معلوم ہیں، اور جہالت دو میں سے ایک کے ساتھ باوجود جہالت کے دوسرے کے ساتھ۔ جی بہرحال مانویہ، پس مانویہ میں سے شے کی تعریف کرنی اس شے کے ساتھ جو مساوی ہو شے کے معرفت اور جہالت میں، یعنی ہو علم ان دو میں سے ایک کا دوسرے کے علم کے ساتھ، اور جہالت ان دو میں سے ایک کی دوسرے کی جہالت کے ساتھ۔ تعریف الحرکت بما لیس بسکون، جیسا کہ حرکت کی تعریف کرنی کہ ما لیسا بسکون، حرکت وہ ہے جو سکون نہیں ہے، حرکت وہ ہے جو سکون نہیں ہے۔ کیا کہ جی جیسا کہ حرکت کی تعریف کرنی کہ حرکت وہ ہے جو سکون نہیں ہے۔ فإنہما فی المرتبۃ الواحدۃ من العلم والجہل، کیسے فمن علم احدہما علم الآخر ومن جہل احدہما جہل الآخر۔ یہ دونوں حرکت اور سکون یہ ایک مرتبے میں ہیں، یہ دونوں ایک مرتبے میں، کس سے؟ علم اور جہل۔ جو بندہ دو میں سے ایک کو جانتا ہے وہ دوسرے کو بھی خام خواہ جانتا ہے، سنیں جی دوسرے کو بھی جانتا ہے، اور وہ جو دو میں سے ایک سے جاہل ہے نا وہ دوسرے سے بھی جاہل ہے۔ ہاں جی
کیونکہ حرکت اور سکون ایک مرتبے میں ہے یعنی علم اور جہل سے، بس جو ان دو میں سے ایک کو جانتا ہے تو خام خواہ دوسرے کو جانتا ہے، اور جو ان دو میں سے ایک کو نہیں جانتا وہ خام خواہ دوسرے کو بھی نہیں جانتا۔ یہ ہوں پتر ذوقی چیزاں نے، اپنی عقل کو پوچھو بھی حرکت کی ہوں، سکون نہ ہوئے، سکون نہ ہونا کی ہوں، حرکت ہوں، تے جے پتہ ہے تو دو میں پتہ نہیں، تے جے نہیں پتہ تے دو میں نہیں پتہ، جی واضح گل ہے جی۔ جیسا کہ تعریف کرنی حرکت کی مال ایسا بھی سکون کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں ایک مرتبے میں ہیں علم اور جہل سے، پس وہ جو جانتا ہے دو میں سے ایک کو جانتا ہے دوسرے کو، اور وہ جو جاہل ہے دو میں سے ایک سے جاہل ہے دوسرے سے۔ جی کیونکہ حرکت اور سکون ایک مرتبے میں ہے علم اور جہل سے، پس وہ شخص جو جانتا ہے ان دو میں سے ایک کو جانتا ہے دوسرے کو، اور وہ شخص جو جاہل ہے ان دو میں سے ایک سے جاہل ہے دوسرے سے۔ والمعرف یجب ان یکون اقدم لأن اقدامہ وہ میرا چاچا اقدامہ وہ خبر ہی وہ لأن معرفت المعرف علت لمعرفت المعرف بل والعلت مقدمۃ علی المعلول مقدمۃ مقدمۃ بمعنی متقدمہ، او قانون چیک والے دے پہلے صفحے تے پڑھا سی مقدمہ بمعنی متقدمہ، آج ہوں دی پھر لوڑ سی جی۔ اچھا جی، اور جو معرف ہوتا ہے وہ تو واجب ہے کہ وہ اقدم ہو، کس سے؟ معرف سے۔ معرف واجب ہے کہ اقدم ہو معرف سے، علم میں وہ پہلے ہو تاکہ اس کے ذریعے معرف کا علم آئے۔ وجہ کیا ہے کہ اقدم کیوں ہو؟ اس لیے کہ معرف کی معرفت علت ہے معرف کی معرفت کی، اس لیے کہ معرف کی معرفت علت ہے معرف کی معرفت کی، اور قانون ہے کہ علت پہلے ہوتی ہے معلول سے، اور قانون ہے کہ علت پہلے ہوتی ہے معلول سے، اس لیے دونوں معرفت اور جہالت میں مساوی ہوئے تو فائدہ کوئی نہیں ہے جی۔ اور معرف واجب ہے یہ کہ ہو اقدم، اس لیے کہ معرف کی معرفت علت ہے معرف کی معرفت کے لیے، اور علت متقدمہ ہوتی ہے معلول پر۔ او شابہ، معرف واجب ہے یہ کہ ہو معرف اقدم، اس لیے کہ معرف کی معرفت علت ہے معرف کی معرفت کے لیے، اور علت متقدمہ ہوتی ہے معلول پر۔ ومنها تعریف الشیء بما يتوقف معرفته عليه اما بمرتبة واحدة ويسمى دورا مصرحا دورا مصرحا واما بمراتب ويسمى دورا مدمرا دورا مدمرا بمثاله ومثال ما في الكتاب ظاہر۔ اچھا جی، اور بعض ان اختلال معنویہ سے، اختلال کی تعریف میں خلل معنوی وہ ہے کہ شے کی تعریف کرنی اس کے ساتھ کہ موقوف ہو معرفت اس کی پہلی چیز پر۔ ہوں سمجھا پیچھے یعرف سی یعرف نہیں سی، اے معرفت آیا جی، سمجھائی ہے کیا کہ جی۔ اور بعض ان معنویہ میں سے معنویہ اختلال میں سے شے کی تعریف کرنی اس شے کے ساتھ کہ موقوف ہو شے کی معرفت اس پر، یا ایک مرتبے کے ساتھ یا کئی مراتب کے ساتھ، یا ایک مرتبے کے ساتھ یا کئی مراتب کے ساتھ۔ سنیں، اگر ایک مرتبے کے ساتھ توقف ہونا تو اس کو دور مسرح کہتے ہیں، اس کو دور مسرح کیا کہیں؟ اگر ایک مرتبے کے ساتھ ہو تو اس کو توقف، یار توقف، او یہ اس پر موقوف ہے، یہ اس پر موقوف ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور توقف تو کہتے ہیں دور مسرح، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دور، تو بول مر جا کہ کھگڑیاں مونچھ پائیں، یعنی دور مسرح کہتے ہیں۔
اور اگر توقف ہو کئی مرتبے تو اس کو دور مدمر کہتے ہیں. کیا کہ جی اگر توقف ہو ایک مرتبے کے ساتھ تو اس کو دور مصرح کہتے ہیں، اور اگر توقف ہو کئی مرتبوں کے ساتھ تو اس کو دور مدمر کہتے ہیں. اور ان دونوں کی مثال کتاب میں ظاہر ہے. ان دونوں کی مثال کتاب میں ظاہر ہے. عرض کیتا سی بھی اور مثال ہو اسی جی سمجھا جی. جی اور میں کہنا حاشیے تے مسرہ نماندے نہیں ہے پہلے نو، اس لیے کہ اس میں دور صرف اتنا ہی ہے جی کہ ادھر سے ادھر گئے پھر ادھر سے واپس ہے، بچ اور کوئی رولا کوئی نہیں. جی تو یہ دور بالکل واضح ہے. دور بالکل واضح ہے. تو یہ جو یہاں سے چلے ادھر گئے پھر ادھر سے ادھر گئے پھر ادھر سے واپس آئے، تو اسی رات ہوٹل تے چاہ پیتے سانو پتہ ہی نہیں لگا سی کہڑے پاس آپ بھول گئے. یہ دور مزمر بن گیا، اس کے اندر ابہام آ گیا، اس کے اندر ابہام آ گیا جی سمجھے. یہ پیچھے شرح تہذیب گزرا ہے بھی دور کے زور کتاب بھی دور دو قسم دا ہے. ایک ہوں بھی سبارہ دور کرو تو ایک ہوں 3 سبارے دور کرو. دور مزمر تے دور مسرح. اور بعض معنوی اختلال سے شے کی تعریف کرنی اس شے کے ساتھ کہ موقوف ہو معرفت اس ماں کی اس شے پر، یعنی معرف کی معرفت معرف پر موقوف ہے، یا ایک مرتبے کے ساتھ اور نام رکھا گیا اس کا، اور اس توقف کا دور مصرح یا کئی مرتبوں کے ساتھ اور نام رکھا گیا اس توقف کا دور مضمر. اور مثال دونوں کی متن میں خفی ہے کہ ظاہر ہے. پڑھیے جی ہوں ظاہر ہے. ہاں جی شابہ جی. اور بعض اختلال مانیہ سے شے کی تعریف کرنی اس شے کے ساتھ کہ موقوف ہو معرفت اس شے کی شے پر، یا ایک مرتبے کے ساتھ اور نام رکھا گیا اس توقف کا دور مصرح، یا کئی مرتبوں کے ساتھ اور نام رکھا گیا اس توقف کا دور مضمر. اور مثال دونوں کی کتاب میں ظاہر ہے. وَأَمَّا الْأَغْلَاطُ الْلَفْظِيَّةُ فَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ اذا حاول الانسان التعریف لغیرہ. بس بہرحال اغلاط لفظیہ اور دوسری قسم خلل لفظی ان لفظ شروع کیا کی اغلاط لفظیہ بے لفظی غلطیاں یہ محض متصور ہوتی ہیں جب کہ قصد کرے انسان تعریف کرنے کا اپنے غیر کے لیے. اس وقت لحاظ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیسے بول رہے ہیں، یہ لفظ بے پہچان ہو رہی ہے یا الٹا ہو رہا نیرا پہ رہے ہیں جی. اور بہرحال اغلاط لفظیہ یہ متصور ہوتے ہیں جب انسان قصد کرے تعریف کرنے کا اپنے غیر کی. چلیں جی. اور بہرحال اغلاط لفظیہ محض متصور ہوتی ہیں جب قصد کرے انسان تعریف کرنے کا پہچان کرانے کا اپنے غیر کو جی. اور بہرحال اغلاط لفظیہ بس متصور ہوتی ہیں جب قصد کرے انسان پہچان کرانے کا اپنے غیر کی. وذالک اب اس کی صورتیں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح کس طریقے سے وہ لفظ جو ہیں وہ مخاطب کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں. وذالک استعمال فی التعریف الفاظا غریبۃ غیر ظاہرۃ الدلالۃ بالنسبۃ الی ذلک الغیر. اور یہ بائیں طور کے استعمال کرے حضرت علامہ تعریف میں الفاظ جو غریبہ ہیں یعنی معنی پر ان کی دلالت ظاہر نہیں ہے بنسبت اس غیر کے جی. اور یہ بائیں طور کے استعمال کرے تعریف میں الفاظ غریبہ یعنی معنی پر ان کی دلالت ظاہر نہیں ہے لیکن متکلم کے نظر سے نہیں، اس غیر کی نظر سے. فیفوت غرض تعریفی تو جو تعریف کی غرض تھی پہچان کرانی وہ اگے نالوں زیادہ پریشانی بن گئی. اور یہ جڑے الفاظ استعمال کرنے نے جڑے وہ غلطیاں نے وہ کیڑا طریقہ ہے. نمبر 1 اور وہ بائیں طور کے استعمال کرے کون او معرف نہ او متکلم جڑا پہچان کرا رہے ہیں
اور ہاں والا انسان جڑا استعمال کرے تعریف میں استعمال کرے الفاظ الفاظ ایسے الفاظ ایسے جو غریبہ ہیں جو غریبہ جو غیر ظاہرت و دلالت ہیں غیر ظاہرۃ الدلالت لیکن کس کی بنسبت نسبت اس غیر کے اور جلال غیر ہی آکھے پس فوت ہو جائے گی بس وہ تعریف کی غرض او شابہ جی وہ بہی طور کے استعمال کرے متکلم تعریف میں الفاظ غریبہ یعنی غیر ظاہرۃ الدلالت بنسبت اس غیر کے بس جی۔ بہت ہو جائے تعریف کی غرض ہو جائے ہو گی جائے گی تعریف کی غرض کا استعمال ہے استعمال للالفاظ الغریبۃ الوحشیۃ مثلو مثل ان يقال النار استقص استقص استقسن استقص فوق الاسطقسات جیسا کہ استعمال کرنے الفاظ غریبہ واشیہ جو مشہورات الاستعمال نہ ہوں واشیہ جن سے تباہ نفرت کرے پڑھا مختصر معنی جیسے کہ کسی نے پوچھا آگ کیا ہوتی ہو سا کیا النارو یہ معرف بن گیا استقس فوق الاسطقسات جی جیسے الفاظ غریبہ وحشیہ کا استعمال کرنا جیسا کہ کہا جائے کہ نار کیا ہوتی ہے تو اس نے کہا نار استقس استقص فوق الاسطقسات او اشیت ویکھو استقس اصل المرکبات جی کیا اصل المرکبات بعض نام رکھا گیا ہے اربع عناصر کا استقسات جی اس لیے کہ یہ موالید ثلاثہ کے اصول ہیں جی موالید ثلاثہ کون ہیں حیوان نبات اور معدن معدن تے اربع عناصر کیڑے نے اگ پانی ہوا نہیں تو ان کو کہتے ہیں کیا استقسات یعنی اصل یعنی اصل استقس کا لفظ کا معنی ہے اصل اصل لیکن یہ لفظ جو نا عام استعمال نہیں ہے جی جیسا کہ جیسا کہ استعمال کرنا استعمال الفاظ غریبہ وحشیہ کا الفاظ غریبہ وحشیہ جیسا کہ کہا جائے جیسا کہ کہا کہ نار نار استقس ہے استقص ہے استقسات سے اوپر استقصات سے اوپر جی جیسا استعمال کرنا الفاظ غریبہ وحشیہ کا جیسے کہ کہا جائے کہ نار اس ہونے کسی کہ النار اصل یہ تو واضح تھا جی جی جیسے کہ کہا جائے کہ النار استقص فوق الاسطقسات وتستعمال الالفاظ المجازیہ فإن فإن الغالب متبادرة المعاني الحقيقية إلى الفهم اور اسی طرح تعریف کے اندر الفاظ مجازیہ کا استعمال کرنا الفاظ مجازیہ کا استعمال کیونکہ تعریف ہو رہی ہے تو مولانا مولوی مخاطب جو کاشف صاحب ہیں وہ سمجھیں گے کہ متکلم نے جو تعریف میں الفاظ استعمال کیے حقیقی معنی مراد ہے تو پھر حقیقی معنی مراد لیں گے تو اور مطلب نکلے گا حالانکہ مولانا عبداللہ صاحب نے مجازی معنی استعمال کیا تو کم غلط ملط ہو گیا جی کیا جی اور تعریف میں جیسا کہ الفاظ مجازیہ کا یہ کتنی باری پڑھا جائے کہ تعریف کے اندر مجاز استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے جی جی کیونکہ غالب متبادر کیا ہوتا ہے معنی حقیقیہ معنی حقیقیہ جو متبادر معنی حقیقیہ متبادر الالفام معنی حقیقیہ ہوتے ہیں الالفام متبادر دے متعلق کرنے جی اور جیسے استعمال کرنا جو ہے نا اغلاط لفظیہ بیان ہو رہی ہیں کس کے اندر معرف کے اندر اور جیسے استعمال کرنا جیسے استعمال الفاظ مجازیہ کا کیونکہ غالب متبادر الالفام معنی حقیقیہ ہوتے ہیں جی اور جیسے استعمال کرنا الفاظ مجازیہ کا کیونکہ غالب متبادر الالفام معنی حقیقیہ ہوتے ہیں تو تیسری شے الفاظ المشترکہ مشترکہ بھی ٹھیک ہے فائن کیونکہ پڑھا جب دو میں طرح ٹھیک ہے جی فإن
الاشتراك مخل لفهم المعنى المقصود. اور اسی طرح الفاظ مشترکہ کا استعمال کرنا تعریف کے اندر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اشتراک یہ معنی مقصود کو سمجھنے کے لیے مخل ہوتا ہے جی کہ اس کے دو موضوع لائے، پتہ نہیں لقمان نے یہاں کون سا مراد لیا ہے اور اس کے مطابق تعریف کیا بنے گی، کیا جی. اور جیسے الفاظ مشترکہ کا استعمال کرنا، کیونکہ ان کا استعمال کیونکہ اشتراک معنی مقصودی کے سمجھنے کے لیے مخل ہوتا ہے، مخل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مخل ہوتا ہے. مخل ہوتا ہے. اور جیسے اور جیسے استعمال کرنا الفاظ مشترکہ کا کیونکہ اشتراک معنی مقصود کے فہم کے لیے معنی مقصود کے فہم کے مخل ہوتا ہے. مخل ہوتا ہے. جی اور جیسے استعمال کرنا الفاظ مشترکہ کا کیونکہ اشتراک معنی مقصودی کے سمجھنے کے لیے مخل ہوتا ہے. نعم نعم لو کان للسامع علم بالالفاظ الوحشیۃ وکان ہناک قرینۃ دالۃ علی المراد جاز استعمالها فیہ. ہاں، اگر مخاطب مولانا ابراہیم صاحب ہیں جن کو سارے الفاظ وحشیہ کے معنی پکائے ہوئے ہیں، تو اب ان سے تعریف کرنی حرج کوئی نہیں ہے. جی یا یہ ہے کہ مجاز استعمال کیا ہے تو وہاں قرینہ موجود ہے کہ کون سا بھئی جہاں مجاز مراد ہے، جی. یا لفظ مشترک ہے تو وہاں بھی قرینہ ہے کہ فلاں معنی مراد ہے. تو اب الفاظ غریبہ کا، مجازیہ کا اور مشترکہ کا استعمال کرنا کو مقصد ہے سامنے کو فائدہ ہو، تو اگر وہ اس کو فائدہ ہے تو پھر استعمال میں حرج کوئی نہیں ہے. جی ہاں، اگر سامنے کو الفاظ وحشیہ کا علم ہو اور وہاں قرینہ بھی موجود نہ بک کی گل علم ہو تو پھر الفاظ وحشیہ کا استعمال، وحشیہ کا استعمال صحیح ہے. اگر وہ اس تو قص کا معنی سمجھتا ہو تو پھر ٹھیک ہے، تعریف صحیح ہے. یا اس نے مجاز استعمال کیا ہے تو قرینہ موجود ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے. اب بھی ٹھیک ہے. یا لفظ مشترک استعمال کیا اور قرینہ موجود ہے کہ فلاں معنی مراد ہے، مراد ہے فلاں فلاں موضوع مراد فلاں نہیں ہے، تو یہ استعمال جائز ہے. جائز ہے. ہاں اگر ہو سامے کے لیے اتو ہی نا کہ پچھو رہندے ہی علم الفاظ وحشیہ کے ساتھ الفاظ وحشیہ ان تعلق پہلی صورت نالی اور ہو وہاں قرینہ جو دلالت کرے مراد پر دلالت کرے مراد تو جائز ہے استعمال ان کا جائز ہے استعمال تعریف میں. او شابہ. ہاں، اگر ہو سامع کے لیے علم الفاظ وحشیہ کا اور ہو وہاں قرینہ جو دلالت کرے مراد پر تو جائز ہے استعمال ان کا تعریف میں. چلو.